فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سامعین گرامی، 30ویں پارے کی ایک مشہور سورت جس کی ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکہ المکرمہ میں نبوت کے بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اور اس کے بعد کچھ اور 2 یا 3 وحی جب نازل ہوئیں تو پھر جبریل امین کے وحی لانے میں تھوڑا سا ایک وقفہ آ گیا۔ محدثین اکرام میں اس وقفے کو 12 دن سے لے کر 40 دن تک کا وقفہ مختلف احادیث میں اور روایات میں بیان ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور شاید ان کا رب ان کو بھول گیا ہے، اور اس لیے ان پر کوئی وحی کا آنے کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ تو پھر جبریل امین سورہ والضحیٰ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، اور والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ماضی دکھا رہے ہیں، اور پھر جو آنے والا مستقبل ہے اس کے کچھ وعدے کر رہے ہیں، اور کچھ امیدیں دلا رہے ہیں، اور روشن مستقبل کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوید دے رہے ہیں۔ والضحیٰ، قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ روز روشن کی، یعنی صبح جب وہ روشن ہو جائے، سورج جب طلوع ہوتا ہے اور پھر جب وہ اوپر آ جاتا ہے تھوڑا سا، صبح کا 9 یا 10 بجے کا وقت جو ہے اسے ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی۔ اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھا رہے ہیں، روز روشن کی اور رات کی تاریکی کی۔ 2 حقیقتوں کی قسم کھا کر پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دینے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ قسمیں اسی لیے کھاتے ہیں، ان نشانیوں کی قسمیں کھاتے ہیں جو نشانیاں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور پھر ان نشانیوں کی قسمیں کھانے کے بعد وہ ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اور وہ باتیں جن پر ہم غور کریں اور فکر کریں اور پھر سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، درختوں کی، اور اپنی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں تخلیق کی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اس لیے کھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نشانیاں ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ ان پہ ایمان لانے کے لیے کسی عقل اور غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ نشانیاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نشانیاں بتاتے ہیں کہ جن پر ہمیں عقل سے اور دانش سے کام لے کر غور و فکر کر کے تحقیق کر کے اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا کیا مقصد بنایا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ایک روز روشن بھی ایک دلیل ہے اور جس طرح رات کی تاریکی بھی ایک دلیل ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ہرگز چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑ دیا اور نہ ہی آپ کے رب آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کے لیے جو آنے والا دور ہے، آپ کے آج والے اور پچھلا جو گزرا ہوا دور ہے اس سے کہیں بہتر آنے والا ہے۔ یعنی ایک روشن مستقبل کی اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کر رہے ہیں اور ایک نوید اور ایک بشارت دے رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے، آنے والا کل ہے، وہ گزرے ہوئے کل سے اور آج سے انشاءاللہ کہیں بہت بہتر ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آخرت کی زندگی، کہ جو ابدی زندگی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا اور ہم سب نے بھی جانا ہے، وہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درجہ وہاں پر بہت زیادہ بلند ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے میرے سامنے وہ فتوحات پیش کی جو میرے بعد میری قوم نے حاصل کرنی تھیں، مسلمان امت نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور پھر رب العالمین نے پیارے نبی اسے کہا کہ آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے بھی بہتر ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ وعدہ کر رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی رب العالمین کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا جا رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا رب جلدی اتنا عنایت کرے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے، اور جلد ہی آپ کی محنت کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور پھر آنے والے وقت نے دیکھا کہ یہ وعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسی طرح پورا ہوا کہ پورا عرب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت تھی اس کے زیر نگین آ گیا۔ صرف 23 سال کے نبوت کے صرف 23 سال کے عرصے میں صرف لوگوں کے سر ہی اطاعت سے نہیں جھکے، بلکہ لوگوں کے دل اور دماغ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سچائی اور آپ کی دیانتداری سے متاثر ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حلقہ احباب میں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آنے والی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ان 3 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن سے لے کر جوانی اور نبوت حاصل کرنے تک، یعنی 40 سال کی عمر تک جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کی مدد نہیں کی، آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور پھر آپ کی والدہ آپ کی پرورش کرتی ہیں، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جو یتیم پیدا ہوا، بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور پھر اس کی ماں بھی 6 سال کی عمر میں رخصت ہو گئی، اور پھر ان کی پرورش
ان کے دادا کے حصے میں آتی ہے، اور ان کے دادا انہیں اپنی پرورش میں لیتے ہیں، اور ان کے دادا بھی 8 سال کی عمر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو ان کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے حصے میں آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بے کس اور ایک بے سہارا شخصیت کو اور یتیم اور غریب شخصیت کو اٹھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو ناواقف نہیں پایا اور پھر آپ کو ہدایت عطا کی؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدایت سے ناواقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہل معاشرے میں، اس اندھیروں والے معاشرے میں، اور اس تاریکی اور ظلم اور بربریت والے معاشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی، اور اپنی رحمت سے انہیں اس اندھیرے سے نکال کر ایک روشنی اور ایک نور کی طرف لے آئے۔ اور پھر اپنی تیسری نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا ہم نے آپ کو غریب اور نادار نہیں پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے دور سے اور جوانی تک ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت شروع کی، اور پھر جب 25 سال کی عمر میں ہماری والدہ حضرت خدیجہ نے جب انہیں نکاح کا اور شادی کا پیغام بھیجا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلقہ ازواج میں آئے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا، اور یہ دور تھا نداری اور مفلسی سے غنی کی طرف۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ نے آپ کے مال میں برکت دی، آپ کی اولاد میں برکت دی، آپ کی تجارت میں برکت دی، اور آپ پر بے تحاشا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 آیات میں، سورہ دحا کی آخری 3 آیات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی اور مالدار کر دیا۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پر بالکل سختی نہ کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود یتیمی اور مفلسی کے دور سے نکل کر خوشحالی کے دور میں آئے ہیں، اور یتیم صرف وہی یتیم نہیں کہ جس کے ماں اور باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم معاشرے کے وہ مجبور اور بے کس اور لاچار اور نادار اور مظلوم شخص ہیں کہ جو معاشرے میں اقلیت کی طرح رہتے ہیں، یا معاشرے میں وہ ایک کمزور لوگوں کی طرح رہتے ہیں، وہ بھی یتیموں میں ہی آتے ہیں کہ آپ یتیم کے ساتھ حقارت کا سلوک نہ کریں، یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں، آپ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کے ساتھی بنیں، اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو ظلم سے روکیں۔ اور پھر کیا کریں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش نہ آئیں، اس سے بھی جھڑکے نہیں۔ یعنی اگر کسی کا کام نہیں کر سکتے کسی سوالی کا،
تو اس کے ساتھ درستی سے اور تنگی سے اور سختی سے پیش نہ آئیں، اور اگر کام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کسی کا سوال پورا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی کسی بھی کام میں رہنمائی کرنا اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا کسی شخص کی اس کام کے لیے مالی یا اس کام کے لیے کوئی مادی مدد کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص میرے سے کسی روزگار کا پوچھنے آتا ہے اور میں اسے اگر روزگار نہیں دے سکتا اور میں اسے صرف یہ بتا دوں کہ تم فلانے شخص کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں روزگار دے دے گا، تو میرے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا ایک روزگار دینے والے کے لیے اجر ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں کسی بھی سوال کرنے والے کا انکار نہیں کیا، کسی سوالی کو لا نہیں کہا کہ نہیں میں تمہارا یہ سوال پورا نہیں کر سکتا، اور اگر آپ اس کا سوال پورا نہ کر سک رہے ہوتے تو آپ ضرور اپنے صحابہ اکرام کو کہتے کہ یہ جو سوالی آیا ہے اس سوالی کی کوئی مدد کر دو۔ اور جھڑکنے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اپنے گھر والے تو درکنار، اپنی بیویاں تو درکنار، اپنے کسی ملازم اور اپنے کسی غلام سے بھی کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی غلام اور اپنے کسی ملازم سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ آپ کے رب نے آپ پر جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ یعنی میرے رب نے مجھے جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں، میری جان، میری مال، میری جوانی، میرا روزگار، میری اولاد، میری شان و شوکت، میرا شاہ و جمال، یہ ساری چیزیں رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، تو ان دی ہوئی نعمتوں پر رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، کیونکہ میرے سے زیادہ قابل اور میرے سے زیادہ خوبصورت لوگ اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن شاید میرے رب نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیں۔ مجھے صحت دی ہے، بولنے والی زبان دی ہے، دیکھنے والی آنکھ دی ہے، سوچنے والا دماغ دیا ہے، چلنے والے پاؤں دیے ہیں، محنت کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کی اس دنیا میں ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا نہیں کی۔ تو سامعین گرامی، ہم اکثر اپنی محرومیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہماری حیثیت اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان سے بڑھ کر کہیں عطا کیا ہوا ہے، اور پھر ہم ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پر کوئی ہمارے لیے اچھا کام کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا نوکر اور غلام ہی کیوں نہیں ہے، پانی کا ایک گلاس بھی دے رہا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرے۔ کوئی راستہ بتا رہا ہے اس کا بھی شکر ادا کرے۔
کوئی مسکرا کر سلام کر رہا ہے، آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے، اس کا بھی شکر ادا کریں۔ کسی نے چھوٹی بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو، اور جب اس کا بھی شکر ادا کرو تو ساتھ ساتھ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرو، اور نہ شکرے بندے نہیں بنو، شکایت کرنے والے نہ بنو، خوش رہنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے بنو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ جب کسی غم کا سامنا ہو، جب کسی مشکل کا سامنا ہو، جب کسی مصیبت کا سامنا ہو تو صرف مصیبتوں کو یاد نہ کرو بلکہ اللہ کی ان نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو وہ پر امید رہتا ہے، وہ مایوسی سے دور رہتا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ کے ہاں ہر چیز کے جو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اس کے ملنے کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل حال ہوگی تو وہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، یہ امید ہے۔ اور سورہ ضحیٰ مایوسیوں کے اندھیروں میں نور کی اور روشنی کی کرن ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اگر یتیم پر سختی نہیں کرو گے، تم اگر مظلوم کا اور محروم کا ساتھ دو گے، تم اگر سوال کرنے والے کی مدد کرو گے، تم اگر لوگوں کے لیے ہمدرد بنو گے، تم اگر معاشرے میں اچھائی پھیلاؤ گے، اور پھر اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تو پھر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، وہ رب جو ایک یتیم کو، ایک غریب کو، ایک نادار کو محسن انسانیت بنا سکتا ہے، وہ رب جو ایک غریب کو غنی اور مالدار کر سکتا ہے، تو وہ رب تمہاری حالت کیوں نہیں بدل سکتا؟ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، تم اس کے راستے پر چل کر تو دیکھو، تم اس کی طرف ایک قدم چل کر دیکھو، وہ تمہاری طرف 10 قدم چل کر آئیں گے۔ سامعین گرامی، ایک وائرس کے چھوٹے سے ایک ذرے نے نینو میٹر یعنی میٹرز ملی میٹرز کا بھی شاید 10واں یا اس سے بھی چھوٹا حصہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک انتباہ بھی ہے، ایک وارننگ بھی ہے کہ تم ٹیکنالوجی میں، تمدن میں، تہذیب میں کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جاؤ، تمہاری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی رب العالمین کی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مرضی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مرضی تو رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے۔ تم چاہنا چاہو تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہیں۔ رب العالمین ہی اگر چاہیں گے تو تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دلائیں گے، تمہیں ان وباؤں سے نجات دلائیں گے۔ اپنی مرضی کو رب العالمین کی مرضی کے تابع کر دو۔ معاشرے کے محروموں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، اخوت کا، اس کا سبق
خود بھی لو اور انہیں بھی دو اور دوسروں کو بھی دو، اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم والا معاملہ کرو، اور اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ساری مصیبتوں سے نکال لیں گے، تمہیں مایوسیوں سے نکال کر نور کی طرف، تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، تمہیں غربت سے نکال کر غنی کی طرف، اور تمہیں محرومیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائیں گے۔ یہ رب العالمین کا سبق ہے، لیکن اس کام کے لیے اپنے آپ کو رب العالمین کی مرضی کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط بھی کیجئے، ساری جو ہدایات ہیں ان پر بھی عمل کیجئے، اور پھر اس کے بعد رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ ہمیں ان آفات سے بچائیے، آپ ہمیں ان ساری بیماریوں سے اور وباؤں سے بچائیے، اس لیے کہ خدا حاضر بھی ہے ناظر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی۔ مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو کبھی گرنے نہیں دے گا، تمہاری آس کا دیا کبھی بجھنے نہیں دے گا، دریا کتنا ہی اونچا ہو تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، چاک دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کسی بنجر جزیرے پر کدو کی بیل اگتی ہے، جو سایہ بھی ہے پانی بھی علاج ناتوانی بھی۔ کبھی مایوس مت ہو، رب العالمین سے جن کی لو لگی ہوتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتے، اپنی بہترین کوششیں کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور پھر معاملہ رب العالمین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر رب العالمین نے اس میں کوئی میرے لیے بہتری رکھی ہے تو وہ ضرور میرے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی میرے لیے خیر نہیں رکھی تو میں اس کام سے رک جاؤں گا۔ کیوں کہ میری نظر تو بڑی محدود ہے، مجھے تو تھوڑا سا ہی نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز مجھے آج اچھی لگ رہی ہے در حقیقت میں وہی چیز میرے لیے بری ہو، اور جو چیز مجھے آج بری لگ رہی ہے در حقیقت وہی چیز میرے لیے اچھی ہو، کیونکہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، میرا علم بھی محدود ہے، میری نظر بھی محدود ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ساری بیماریوں اور ساری وباؤں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے انفرادی اور اپنے اپنے اجتماعی معاملات کو درست کرنے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے، سچی توبہ کرنے، اور دنیا میں اچھائی اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔